بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہم نے ذکر کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات اور ان کی شخصیت پر کسی روز تفصیل سے ذکر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے متعلق تفصیل سے ذکر کریں، تو حضرت ابوبکر اور علی رضی اللہ عنہما کے متعلق تو بات ہو گئی، لیکن حضرت عثمان و عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق ان کی تفصیلات ابھی تک بیان نہیں ہو سکی ہیں، تو اللہ نے چاہا موقع ملنے پر انشاءاللہ ان متبرک شخصیات کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ ذکر کریں گے، اس کا آپ کو انتظار کرنا چاہیے۔ جب دین اسلام دھیرے دھیرے پھیلتے پھیلتے مکہ مکرمہ میں اس کا چرچا بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اور زیادہ بڑھ گیا کہ حضرت حمزہ و عمر رضی اللہ عنہما جیسے لوگ، ایسے مشہور اور ہر دل عزیز اور ایسے پہلوان اور ایسے بہادر لوگ جب ایمان لے آئے، اور پھر اور زیادہ بڑھ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے نماز کا نظام حرم شریف میں ہونے لگا، خانہ کعبہ میں ہونے لگا، تو چرچا اور بڑھ گیا۔ اب کوئی گھر مکے کا ایسا نہیں بچا تھا جہاں اسلام کا نام نہ پہنچ گیا ہو، جیسے آج کا دور ہے۔ آج چاہے کوئی موافقت سے لیتا ہے، چاہے کوئی مخالفت سے لیتا ہے، چاہے کوئی دوستی سے لیتا ہے، چاہے کوئی دشمنی سے لیتا ہے، لیکن آج کے وقت میں اسلام کا نام ہر گھر میں ہے، چاہے کوئی مخالفت سے ہی لیتا صحیح، میں نہیں کہہ رہا کہ موافقت، لیکن چرچا ہر گھر میں ہے۔ جس گھر میں نہیں ہوتا تو میڈیا کرتی ہے، اس گھر تک پہنچاتی ہے، چاہے مخالفت سے پہنچائے چاہے موافقت سے پہنچائے، لیکن اسلام کا نام ہر گھر میں ہے۔ وہاں بھی یہی حال تھا کہ چاہے موافقت سے تھا چاہے مخالفت سے تھا، لیکن اسلام کا نام ہر گھر پہنچ گیا تھا، ہر مجلس میں اسلام کا نام تھا، ہر مجلس میں صحابہ اور مسلمانوں کا نام تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے دین کا چرچا تھا ہر مجلس میں، چاہے موافقت سے تھا چاہے مخالفت سے تھا۔ تو ظاہر بات ہے سرداران مکہ، ان کو تو پھر تکلیف ان کی تو بڑھی جانی تھی کہ یہ کیا ہوا، جس کو ہم یوں سمجھ رہے تھے کہ چلیے کوئی نہیں، کون ساتھ دے گا، وہ تو چرچا ہوتے ہوتے پورے مکے تک پہنچ گیا۔ پھر ایک اور بڑی بات تھی، مکہ مکرمہ کے اندر قافلے آتے رہتے تھے تجارت کے، کیونکہ مذہبی لحاظ سے حجاز کے اندر بڑا ایک مرکزی مقام رکھتا تھا شہر مکہ، یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو اس جگہ پر قافلے آتے تھے دوسرے ملکوں تک سے۔ اب جو وہ یہاں سے اس پیغام کو لے کر جاتے تھے کہ یہاں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور ان کا نام مبارک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، تو وہ بھی یہاں سنتے تھے کیا حالات ہیں، کیسے ہو رہا ہے، قریش مکہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، پھر وہ قریش مکہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس طرح سے وہ سارا یہاں وہ دیکھ کر جاتے تھے۔ بھئی مان لیجئے آپ کسی نئے شہر میں جا کر 10 دن ٹھہر جائیں، تو 10 دن میں ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی بس ایک کونے میں بیٹھے رہیں گے، 10 دن گھومیں گے پھریں گے، تھوڑا وہاں کے حال احوال دیکھیں گے، اور اس وقت تو یہی میڈیا تھی، یوں سمجھ لیجئے یہی میڈیا تھی، یہی رپورٹر تھے، یہاں کی سنی وہاں بتائی، اس شہر میں یہ ہو رہا ہے، وہاں دیکھا تو یہاں آ کر بتایا اس شہر میں وبائی ہوئی ہے، اس شہر میں یہ ہو رہا ہے، اس شہر میں وہ ہو رہا ہے، ایسی خبریں ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہوتی تھیں۔
تو یہ جو قافلے یہاں آتے تھے اور یہ یہاں کا ماحول دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں، کہ یہاں ایک نئے دین کا چرچا ہو رہا ہے، تو پھر یہ جا کر دنیا بھر میں جہاں بھی یہ لوٹتے تھے، جن جگہوں سے یہ گزرتے تھے، ان جگہوں پر یہ ان خبروں کو بتاتے تھے۔ اس طرح سے وہ چرچا جو مکے کی گلیوں میں، کوچوں میں، مکے کی مجلسوں میں، مکے کی محافل میں، مکے کی مشاورت میں، مکے کے گھروں میں، مکے کی عورتوں کی زبانوں پر، مکے کے مردوں کی زبانوں پر جو چرچا آ گیا تھا، وہ مکہ مکرمہ تک محصور یا محدود نہیں رہا، بلکہ وہ تو عرب میں پھیل گیا۔ کبھی قافلہ آیا ادھر کا، کبھی قافلہ آیا ادھر کا، کبھی اس شہر کا، کبھی اس کونے کا، کبھی ادھر کا، کبھی ایسے آتے ہی رہتے تھے۔ تو پورے ملک کے اندر چرچا تو پہنچ ہی رہا تھا، بائی دی وے کوئی ڈھکی چھپی جگہ نہ بھی پہنچ سکا ہو، لیکن دھیرے 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 یہ پیغام پہنچ رہا تھا۔ تو اہل مکہ نے جو مسلمانوں کی جماعت تھی ان پر ظلم و جبر کو مزید بڑھا دیا تھا۔ تو ان کے ظلم و جبر سے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے جو لوگ با اثر حضرات تھے، با اثر قبیلے تھے، ان کے جو افراد تھے، ان با اثر قبیلوں نے اپنے افراد کو محفوظ کر لیا تھا اپنی پناہ دے کر، کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ اگر کسی نے ان کو چھیڑا، ان کو کچھ کہا، تو پھر ہم ان سے نپٹیں گے۔ یہ ہمارے اندر کی بات ہے، ہم ان سے بات کریں گے، یہ کیوں اسلام لائے، کیوں نہیں لائے، یہ ہماری بات ہے۔ لیکن باہر والا، دوسرے قبیلے والا یا کوئی مکے کا سردار اپنی سرداری کے نشے میں آ کر یا اپنی طاقت کے غرور میں آ کر ان لوگوں کو نہیں چھیڑے گا۔ تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو بڑے قبیلوں یا مشہور قبیلوں کے لوگ تھے یا طاقتور قبیلوں کے لوگ تھے، فضل خداوندی سے وہ قریش مکہ کے ظلم و جور سے کافی حد تک محفوظ ہو گئے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلی طور پر محفوظ ہو گئے، ایسا نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں پھر بھی کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ، مطلب ستانے والا یہ سوچے گا کہ بھئی ان کو چھیڑنے سے پہلے مجھے سوچنا ہے، ان کو چھیڑنے سے پہلے مجھے سوچنا ہے۔ تو اسے بیچارے کو سوچنا پڑتا تھا کہ ان غریب ان اسلام لانے والوں کو ہمیں کس حد تک ہم چھیڑنے کی ہماری گنجائش ہے۔ بہرحال جہاں یہ قبیلوں کے کچھ مضبوط لوگ کسی درجے میں محفوظ ہو گئے تھے، وہیں ایسے بھی لوگ تھے جن کی کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، جیسے وہ یہاں کے باشندے ہی نہیں تھے، پچھلے کچھ وقت سے یہاں آ کر رہنے لگے، یا پھر ان کا خاندان تو تھا مگر وہ مضبوط نہیں تھا، ان کا قبیلہ تو تھا مگر مضبوط نہیں تھا۔ تو ایسی صورتوں میں اب یہ صورت بنی کہ جی ان لوگوں نے ان غریبوں کو، غلاموں کو، کمزوروں کو پکڑ لیا اور پھر ان پر وہ ظلم روا کیا کہ وہ جو سب لوگوں پر کرتے تھے، اب سب پر تو پیس اتنی چل نہیں پا رہی ہے، ہلکی ہو گئی، تو ان کا غصہ بھی انہی پر اترتا تھا، اور پھر ان کا وہ حال ہوتا تھا۔ اللہ اللہ، میں اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ دوسرے لوگ ظلم کے ان طریقوں کو سیکھ نہ لیں کہ پھر کسی پر وہ اس طرح کا ظلم نہ کریں، کیونکہ یاد رکھیے گا ظلم چاہے آپ کسی جانور پر بھی کریں، ظلم بہرحال ظلم ہے، ذات، برادری، مذہب، دھرم، فلاں فلاں، اس کو چھوڑیے، میں کہہ رہا ہوں کسی جانور پر بھی اگر ظلم کر رہے ہو تو یہ بھی ظلم ہے، اور اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور ظالم لوگ بہت دیر تک نہیں ٹھہرتے۔ اس لیے ساری مخلوق، چاہے وہ انسان ہو یا پھر کوئی جانور ہو، ساری مخلوق پر ظلم کرنے سے بچو۔ اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو آپ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اللہ کے انصاف کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ مظلوم کی آہیں عرش پر سنی جاتی ہیں۔ اب جب اس کی آہیں عرش پر سنی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ انصاف پر آئے گا، اور اگر انصاف پر آئے گا تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اس کے انصاف کو۔ اس لیے چاہے کوئی جانور آپ کے سامنے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات
کچھ لوگ بکری پالتے ہیں، کچھ لوگ بھینس وغیرہ پالتے ہیں، گائے پالتے ہیں، کچھ علاقوں میں اونٹ پالے جاتے ہیں، کہیں کچھ، مطلب اپنے اپنے علاقوں کے اعتبار سے اب ان کو بے وجہ مار دیتے ہیں، بے وجہ لات مار دی، بے وجہ کو ڈنڈا مار دیا، بے وجہ اٹھا کر پتھر مار دیا، جانور سمجھ کر۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، جانوروں پر بھی ظلم نہ کرو۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ظلم سے بچو۔ اہل مکہ نے ان کمزوروں، ان غریبوں پر بڑے ظلم روا رکھے ہوئے تھے، لیکن قبیلوں کے اپنے لوگوں کو پناہ دینے سے اتنا سکون ضرور ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ پناہ ملنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ محفوظ ہو گئے تھے، بھلے وہ 100% حفاظت نہ ہوئی ہو، لیکن ہاں پھر بھی کم سے کم آزادی سے گھوم پھر سکتے تھے، آ جا سکتے تھے، مل جل سکتے تھے، ہے نا۔ خیر بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا، ظلم و جبر کا بھی سلسلہ جاری رہا۔ اس کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔